سنہری رو پہلی شیروانی نما لبادہ، تنگ کرتا پاجامہ، ریشم سے بنا ہوا کرتا، ہاتھوں میں سونے کے کڑے، انگلیوں میں ہیرے اور زمرد کی انگوٹھیاں، پاؤں میں منقش جوتے اور سر پر صافہ جس میں ایک پر لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کا بڑا سا یاقوت۔ یہ لباس کنیزوں نے مجھے زیب تن کروایا تھا۔ جب راضیہ مجھے لینے آئی تو کئی لمحے مبہوت کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، کمال حسن عطا کیا ہے آپ کو روئے عظیم نے، آپ کا حسن بے مثال ہے۔ فضول باتیں نہ کرو۔ میں اس کو دیکھنے کے انداز اور تعریفی کلمات سے قدرے متوش سا ہو گیا۔ مجھے کہنے دیجیے، اس نے مسکرا کے کہا، میں نے اتنا دلکش چہرہ نہیں دیکھا، آپ تو ہر دل کی دھڑکن بن جائیں گے۔ پھر وہی واہیات، میں نے قدرے جنب کے کہا، مجھے معلوم تھا کہ میں بے حد خوبصورت ہوں، لیکن بس یہ ایک احساس تھا جو کبھی نحوت اور کبر کے سانچے میں نہیں ڈلا تھا۔ دوست اکثر میری تعریف کرتے تھے، بقول شائنہ یونیورسٹی میں ہمارا گروپ سب سے حسین اور ذہین تھا۔ کس سوچ میں پڑ گیا؟ راضیہ نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پہلی کی طرح بے تکلفی سے پکارو، یہ آپ جناب کے ساتھ کے لاحقی مجھے پسند نہیں۔ اچھا، راضیہ نے مسکرا کے کہا، جیسا تم چاہو، اور اچھی طرح جان لو کہ جب تک میں تمہاری حقیقت نہیں جان لیتا اس جگہ کے بارے میں تم مجھے قطعی تسلی بخش معلومات فراہم نہیں کرتی تو میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا لوں گا۔ کیا مطلب؟ راضیہ نے گھبرا کر پوچھا۔ اس سے میرے لہجے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اب بالکل بھر چکا ہوں، کسی بھی لمحے کچھ بھی کر جاؤں گا۔ غصہ نہ کرو، میں جو کہہ رہی ہوں کہ آپ کو سب بتاتی ہوں، لیکن آپ بے صبرے ہوئے جا رہے ہیں۔ تم خود کو میری جگہ رکھ کے سوچو تو تم بھی بے صبری بن جاؤ، میں نے قدرے خوش لہجے میں کہا۔ اچھا چلیں۔ راضیہ نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا اور بولی، دیکھ لیجئے ہماری دنیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر لے آئے۔ باہر ایک وسیع عریض ہال تھا جس کے در و دیوار کئی ہاتھ بلند تھے، جیسے دلکش حسین منقش ستونوں کا ایک جال بچھا تھا۔ ہر 50 قدم بعد 4 ستونوں کا ایک مربع جس میں چھت پر نہایت دیدہ زیب کام ہوا تھا۔ چھت سے لٹکتے ہوئے سنہرے روپلے فانوس، جن کی روشنی کی جھلک منقش ستونوں دیواروں پر پڑ کر بے حد دلفریب سما پیش کر رہی تھی۔ ہمارے دائیں بائیں سر جھکائے باادب کنیزیں ہاتھوں میں تھال لیے کھڑی تھیں۔ ہم جب ان کے پاس سے گزرتے تو وہ تھال میں پڑے ہوئے پھول ہماری طرف اچھال لیتی۔ دیکھا؟ راضیہ نے مجھے مخاطب کیا۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ سب نے آپ کا کتنا طویل انتظار کیا ہے۔ میں چپ ہی رہا۔ اس وقت کوئی منفی بات کر کے میں اس کو ہچکانا نہیں چاہتا تھا۔ ہم کافی دور تک چلتے ہوئے دائیں جانب مڑ گئے۔ کوئی 100 قدم آگے بڑھنے کے بعد ایک بلند و بالا دروازہ دکھائی دیا جو مضبوطی اور خوبصورتی کا شاہکار معلوم ہو رہا تھا۔ گیٹ کے قریب پہنچتے ہی وہاں کھڑے مستعد خدام نے دروازہ کھول دیا۔ میں راضیہ کی معیت میں چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ دروازے سے نکلتے ہی جیسے فضا بدل گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہم کسی بے حد خوبصورت باغ میں داخل ہو گئے ہیں۔ راضیہ چلتے چلتے اچانک دائیں جانب مڑ گئی۔ اس طرف مڑتی ہی ایک وسیع و عریض سنگ مرمر کا تحت نکاح تالاب سا دکھائی دیا جس میں صاف و شفاف پانی ہلکولے رہ رہا تھا جو گہرے نیلے آسمان کی وجہ سے نیلگوں رنگت لیے ہوئے تھا۔ تالاب میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سفید اور سیاہ سنگ مرمر کے شاہنشین بنے ہوئے تھے، جبکہ وسط میں سنگ مرمر کی 4 فٹ چوڑی ایک طویل راہداری بنی ہوئی تھی اور اس سے مختلف شاخوں جیسی راہداریاں شاہنشینوں سے منسلک تھیں۔ یعنی جب تالاب میں پیرتے پیرتے تھک جائیں تو شاہنشین پر جا بیٹھیں اور ہلکی ہلکی دھوپ سینکیں۔ راہداری میں چلتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ تالاب تحت نگاہ وسیع ہے۔ پانی میں کہیں کنول، کہیں گلاب، کہیں موتیا، کہیں چنبیلی کے پھول مہک رہے تھے، کہیں کہیں فضا میں فوارے پانی اچھال رہے تھے۔ تھوڑی دور چل کے ایک بڑا سا شاہنشین دکھائی دیا۔ راضیہ نے اسی طرف کا رخ کر لیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ ذرا دور جا کر وہ اس شاہنشین پر پہنچی اور سنگ مرمر کے چبوترے پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا کہ میری نظر تالاب پر پڑی۔ اس کا پانی ہلکولے رہ رہا تھا۔ آپ بیٹھیں، میں ذرا تالاب میں اترنا چاہتی ہوں، راضیہ نے کہا۔ اگر چاہیں تو آپ بھی پانی میں آ سکتے ہیں۔ اس تالاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا پانی خود بخود آپ کی مطلوب حرارت کے مطابق ٹھنڈا گرم ہوتا رہتا ہے۔ مجھے خواہش نہیں۔ ہاں، تم ضرور پانی سے لطف اندوز ہو سکتی ہو، میں نے کہا۔ راضیہ آہستہ آہستہ شاہنشین کے پانی میں اترتی سیڑھیوں پر پاؤں رکھتے ہوئے تالاب میں اتر گئی۔ اس کے پانی میں اترتی پانی میں ایک زوردار تلاطم پیدا ہوا۔
لہریں تیزی سے چلنے لگیں۔ ذرا دیر بعد پانی کی حرکت ٹھہری تو میں نے دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے دور دور تک تا حد نگاہ تالاب میں سیاہ دائرے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر دائرے چھوٹے ہونے لگے اور ہر دائرے میں نہایت دلکش چہرہ طلوع ہو رہا تھا۔ یہ ان کے کھلے ہوئے سیاہ بال تھے جو پانی پر دائرے کی صورت میں پھیلے ہوئے تھے، اور جوں جوں ان کے چہرے سطح آب سے بلند ہو رہے تھے ان کے خد و خال واضح ہو رہے تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارا تالاب حسین لڑکیوں سے بھر گیا۔ وہ سب بڑی سبک خرامی سے بے آواز تیر رہی تھیں۔ پانی میں ان کے گلاب چہرے تیر رہے تھے۔ پھر مجھے اچھا نہیں لگا۔ بھلا چہروں کو تکنا اچھا ہے، اور ویسے بھی یہ حرکت بڑی معجوب ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر سر جھکا کر شانشین کے درمیان رکھے ہوئے تھال کو دیکھنے لگا جس میں انگور، سیب، انار وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ میں نے نظریں جھکائے جھکائے انگور کو ایک خوشہ اٹھا لیا اور ایک ایک کر کے کھانے لگا۔ اس وقت میری شدت سے خواہش تھی کہ راضیہ آ جائے تو میں فوراً یہاں سے چلا جاؤں۔ بھلا یہ بھی کوئی تک ہے کہ وہ مجھے اس طرح لڑکیوں کے درمیان چھوڑ کر چلی گئی؟ مگر راضیہ نہیں آئی۔ ذرا دیر بعد میں نے فیصلہ کیا کہ بس اب مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ میں فیصلہ کر کے اٹھا ہی اور ابھی پہلا قدم بڑھایا ہی تھا کہ اپنے عقب سے آواز آئی، کہاں چل رہی ہے؟ میں نے مڑ کر دیکھا، راضیہ کا چہرہ سطح آب پر تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی سیاہ دراز پلکوں سے پانی کی قطرے ٹپک رہے تھے۔ اس کے سبیر رخساروں اور ستوان ناک پر پانی کے دلکش موتی بکھرے ہوئے تھے۔ بلا شبہ اس وقت وہ قدرت کا تراشا ہوا ایسا حسین شہکار دکھائی دے رہی تھی جس کے حسن پر بلا شبہ قربان ہو جانے کی خواہش کی جا سکتی تھی۔ اس کے بھرے بھرے گلاب ہونٹوں پر ایک گہرا معنی خیز تبسم تھا۔ وہ غیر محسوس طریقے سے سطح آب پر بلند ہو رہی تھی۔ اس کی لمبی سراہی دار گردن جو میرے معدے، گلاب اور سچے موتیوں سے تراشی گئی تھی، سطح پر بلند ہو گئی تھی۔ آپ ہمیں جاننا نہیں چاہتے؟ اس کی آواز میں بلا کی جذبیت تھی جو دل کو جکڑ لے، ذہن کو مسحور کر دے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس دنیا کو دیکھیں جو آپ کی دنیا ہے۔ میں دم بخود سا اس کی طرف دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری نگاہیں اس کے چہرے سے چپکی ہوئی ہیں۔ راضیہ جیسے سیج کی نزاکت سے پاؤں دھرتی زیر آپ سیڑھیوں سے تالاب میں اتری تھی، اسی طرح دھیرے دھیرے آپ سے نکلتی ہوئی شانشین پر آ گئی۔ ہمیں دیکھیں گی نہیں، اس نے جیسے میری جکڑی نگاہوں کو اپنی سیر سے آزاد کر دیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، بے حد خوبصورت لڑکیاں بڑے ناز و انداز سے شانشینوں کی پشت سے ٹیک لگائے ہم دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں میں دلچسپی تھی، سرپائش تھی، ایک مسرت امیز تحیر خیز خوشی تھی۔ میں نے راضیہ کو دیکھا، میری نگاہیں اس فراق پیشانی سے ہوتی ہوئی اس کے دیکھتے رخساروں، پھر سراہی دار گردن کا طواف کرتے ہوئے اس کے ناف تک گئیں تو مجھے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا۔ وہ میرے سامنے کسی ملکہ کی شان بان سے بیٹھی تھی۔ میں نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، ہر شانشین پر راضیہ کی طرح کی لڑکی موجود تھی۔ ہزاروں دلکش چہرے میرے طرف میں تھے، ان میں راضیہ کا چہرہ مثل چاند سب سے نمایاں، سب سے دلکش تھا۔ اس کے سیاہ لمبے بال اس کے بدن کے اوپری حصے پر پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک پانی میں چپاکا ہوا اور اگلے لمحے راضیہ میرے سامنے شانشین پر دراز تھی۔ مچھلی کے خوبصورت دم کی طرح کا اس کا نچلا حصہ پانی کی سطح پر ٹھہر ٹھہر کے ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، تم؟ ہاں، ہم جل پری ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر بے حد جاندار مسکراہٹ تھی۔ میں نے آنکھیں ملی، راضیہ دھیرے سے ہنسی، پھر سفید ہتھیلی میں پانی بھرا اور میرے اوپر اچھال دیا۔ پانی کے ٹھنڈے قطروں نے مجھے احساس دلایا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا، یہ میرا وہم نہیں، حقیقت ہے۔ راضیہ جل پری میرے سامنے تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں جل پریوں کے دیس میں تھا۔ میں کئی ثانیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی مرمری بازوؤں کے سہارے آہستہ سے کوہنی کے بل اٹھی اور اپنے نچلے پیروں کے سہارے کھڑی ہو گئی۔ میں نے اس کے پیروں کی سمت دیکھا، وہ مچھلی کی دم کی طرح تھی، لیکن وہ حصہ بہت مضبوط دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دم کے بل کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر اپنا مرمری بازو پھیلا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ریشمی ملائم ہاتھ زندگی کی حرارت سے بھرپور تھا۔ تمہیں معلوم کرنا تھا نا کہ ہم کون ہیں؟ تم جاننا چاہتے تھے کہ میں جن ہوں، بھوت ہوں، پری ہوں، چڑیل ہوں، کیا ہوں؟ اس کے ہونٹوں پر تبسم رقصاں تھا۔ کیا آپ نہیں پوچھو گے کہ میں کون ہوں؟ میری سمجھ میں فوری طور پر کچھ نہیں آیا کہ میں اس سے کیا کہوں، کیا پوچھوں، بس اس کو دیکھتا رہا۔ میں نے سنا تھا، پڑھا تھا، مغرب کی بہت ساری فلموں میں جل پریوں کا ذکر تھا جو پانی میں رہتی ہیں، جن کے پاس پر اسرار طاقتیں ہوتی ہیں۔ وہ بے حد وفادار ہوتی ہیں، جس کی ہو جائیں پھر اس سے کبھی منہ نہیں موڑتی۔
لیکن اتنی حاسد کہ اپنے محبوب اور رقیب دونوں کو اذیت ناک طریقے سے موت کے گھاٹے اتار دیتی ہیں۔ اور کسی کا خیال تھا کہ یہ سب دیو مالائی کہانیاں ہیں، ان کی حقیقت کوئی نہیں، لیکن سچ کیا تھا؟ میں گمسم اس کے سامنے تھا۔ پھر مجھے اپنے ہاتھ میں حرارت کا احساس ہوا تو میں نے نظر دوڑائی۔ میرا دایاں ہاتھ راضیہ کے ہاتھوں میں تھا۔ کیا ہوا؟ وہ مسکرائی۔ اس کے سفید چمکدار ہونٹ دان بے حد خوبصورت تھے۔ تو تم جل پری ہو، میں نے دھیرے سے کہا۔ یقین نہیں آتا۔ اس نے خود کو ترچھا کیا اور بڑی ادا سے شانشین پر بیٹھ گئی۔ اس کے سیاہ لمبے بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے دھیرے سے میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ تو بولو، تم تو بڑے سوال اٹھاتے ہو۔ اس کے انداز میں ایک انوکھی قسم کی جاذبیت تھی اور شفاف آنکھیں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آتا، میں نے کہا۔ کیسے یقین دلاؤں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ ہاتھ بڑھا کے انگور کا خوشے سے ایک دانہ علیحدہ کیا اور میرے منہ میں ڈال دیا۔ چکھ کے دیکھو۔ میں نے انگور کے دانوں کو زبان اور تالوں کے درمیان خفیف سا دبایا۔ انگور کا چھلکا جیسے تحلیل ہو گیا اور ایک خوشگوار ذائقہ میرے سارے منہ میں پھیل گیا۔ میٹھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جواب دیا۔ اس انگور کے دانے اس کے ذائقے کی طرح یہاں جو تم دیکھ رہے ہو وہ سب اصل ہے۔ کیا تم اسی دنیا کا دروازہ کھولنے کی بات کر رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری وجہ سے ہماری واپسی ہوئی ہے، کئی صدیوں کے بعد۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ یہ پہیلیوں میں باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جو بھی ہے سچ بتاؤ۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، اس نے مسکرا کے کہا۔ جھوٹ بولنا خوفزدہ ہونے کی علامت ہے، اس لیے ہم جو نہیں بتانا چاہتے اس پر خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے سوال کیا۔ کس جگہ واقع ہے؟ کون سا ملک ہے؟ میں نے پے در پے سوال کر دیے۔ یہ زمین بھی ہے اور نہیں بھی۔ کیا مطلب؟ میں نے اس کی طرف تعجب سے دیکھا۔ یہ کیسی مبہم بات کی تم نے؟ یہ ہماری دنیا ہے۔ شاید تم نے کتابوں میں پڑھا ہو یا لوگوں سے سنا ہو کہ ایک بر اعظم تھا جو ہزاروں سال پہلے سمندر برد ہو گیا تھا۔ ہاں، تو کیا اب دریافت ہو گیا؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ میرا سوال سن کر وہ ہنسنے لگی۔ وہ ایک نئی دنیا کا دروازہ تھا، وید دیوتاؤں کا قہر اس پر نازل ہوا اور اس کو تباہ کر دیا گیا۔ لیکن وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ میں جھنجھلا گیا۔ یہ تم بار بار چپ کیوں ہو جاتی ہو؟ میں چاہتی ہوں کہ تم سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس نے پھر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور شاہ نشین سے اتر کر راہداری کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے غصہ آ رہا تھا۔ ٹکڑوں میں مبہم انداز میں گفتگو، ادھوری بات۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آخر کہیں تو اس جگہ سے بھاگنے کا، نکل جانے کا راستہ ہوگا۔ انسان ہمت کرے تو کیا نہیں کر سکتا۔ اور پھر ابھی تک عروہ اور راول دکھائی نہیں دیے تھے۔ آخر وہ کہاں تھے؟ میں سوچتا جا رہا تھا اور چلتا جا رہا تھا۔ کسی نے مجھے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ جو بھی مجھے دیکھتا سر جھکا کے تعظیم سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں کہ میں کتنی دیر کتنی دور چلا ہوں گا۔ بس ایک مسلسل جھنجھلاہٹ نما غصہ تھا جو مجھے آگے بڑھائے لیے جا رہا تھا، یا پھر بے بسی کا احساس جو غصے اور جھنجھلاہٹ کی صورت میں باہر نکل رہا تھا۔ چلتے چلتے میری ٹانگیں شل ہونے لگی۔ مجھے سامنے ایک دروازہ دکھائی دیا۔ دروازے کی دوسری طرف عجیب ہی منظر تھا۔ سامنے ایک لک و دک صحرا تھا، گرم ہوا اور تیز دھوپ تھی، اتنی تیز کہ بے ساختہ میری آنکھیں تو نہاس ہی گئیں۔ میں نے جلدی سے آنکھیں میچ لی، چند سیکنڈ کے بعد کھولی تو سامنے صحرا کا طویل سلسلہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے پلٹ کے پیچھے دیکھا۔ میں دروازے کے درمیان میں تھا، سامنے دور تک ریت کا سمندر تھا اور دوسری طرف پر آسائش مائع جس کی ٹھنڈی ہوا میری پشت کو لگ رہی تھی۔ لٹ آؤ، پیچھے سے راضیہ کی آواز ہے۔ ایک بار قدم باہر نکال لیے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا اور تم صحرا کے امتحان میں پڑ جاؤ گے۔ میں نے گھوم کر دیکھا۔ اس وقت وہ مکمل انسانی روپ میں نفسیات کا شکار دکھائی دے رہی تھی۔ ہم پانی میں بدل جاتے ہیں لیکن عام طور پر ایسے ہی رہتے ہیں۔ ہمیں روح عظیم نے طاقتیں بخشی ہیں۔ میں چپ چاپ اس کی شکل دیکھتا رہا۔ پریشان مت ہو، اس نے میرا ہاتھ تھام کر دروازے کی چوکھٹ سے پیچھے کھینچا۔ اگر ایک بار صحرا کے امتحان میں مبتلا ہو گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا، ہر شے اتھل پتھل ہو جائے گی۔ اس کے انداز میں نرمی تھی۔ میں نے کہا، جب تم میری کسی سوال کا جواب نہیں دیتی تو پھر میں کیا کروں؟ میں ڈرتی ہوں کہ کہیں تمہارا ذہنی توازن خراب نہ ہو جائے۔ اس نے کہا، چلو آؤ، تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، پھر باتیں کریں گے۔ میں جیسے ہی پیچھے ہٹا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر آگے بڑھنے لگی۔ ارد گرد بظاہر ایک جیسی سکون نقش و نگار، بناوٹ، سجاوٹ تھی، لیکن ہر شے میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوتی ہے جس سے اس کی پہچان تخصیص ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ فرش پر ایک زرد پٹی مسلسل چل رہی تھی۔ بظاہر وہ فرش کے نقش و نگار کا حصہ معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ ہر نقش میں موجود تھی۔
اور بل کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کے فرش کا جائزہ لیا۔ وہ زرد رنگ کی پٹی نقوش و نگار سے بل کھاتی ہوئی لہراتی ہوئی دروازے کی طرف جا رہی تھی، جہاں دروازے کی دوسری طرف صحرا تھا۔ طویل راہداری طے کر کے ہم ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ طعام گاہ تھی جس میں ایک طویل میز لگی تھی۔ بلا شبہ یہاں سینکڑوں افراد بیک وقت کھانا کھا سکتے تھے۔ یہاں اجتماع کے بعد کھانا کھاتے ہیں، راضیہ نے بتایا۔ کیسا اجتماع؟ میں نے سوال کیا۔ روح عظیم کی پرستش کا میلہ، راضیہ نے بتایا، اور ایک چھوٹی سی میز کے پاس پہنچی جہاں 4 آدمی بیٹھ کے کھانا کھا سکتے تھے۔ تم نے بتایا نہیں کہ میں کہاں ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہ میں کس مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہوں، اور میرے ساتھی کہاں؟ میں نے پوچھا۔ ایک ہی سانس میں اتنے سارے سوالات، راضیہ نے کہا۔ اتنے میں خدام اور کنیزیں پان اٹھائے نموداروں اور چند ہی لمحوں میں کھانے کے لوازمات سجا کر رخصت ہو گئے۔ میں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا اور نہ ہی جاتے ہوئے۔ وہ جیسے ہوا میں نمودار ہوتے اور تحلیل ہو جاتے تھے۔ کیا یہ سب بھی تمہاری طرح ہے؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے ارد گرد کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں؟ راضیہ نے پوچھا۔ ظاہر ہے وہ میری ہی طرح کے ہوتے ہیں، میں نے قدرے چڑھ کے جواب دیا۔ تو یہاں بھی سب میرے جیسے ہی ہوں گے، چاہے وہ جل پریاں ہوں یا جل پریزاد۔ جل پریزاد، میں نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، ہماری دنیا کے مرد۔ اس نے پلیٹ میرے سامنے رکھ کر اس میں چاول نکالے۔ یہاں کھانا لانے لے جانے والے دکھائی دیتے ہیں، پوشیدہ کیوں رہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ یہاں اس کی ضرورت نہیں، راضیہ نے جواب دیا۔ دفتر مجھے خیال آیا، کیا تم یہاں کی ملکہ ہو؟ ملکہ؟ میں تو بس ایک معمولی سی خادمہ ہوں عزیز۔ اچھا، میں نے تعجب سے پوچھا۔ لیکن تمہارا انداز تو ملکہ جیسا پررعونت پرتمکنت ہے۔ ایک سوال کروں؟ ہاں ضرور، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت ٹالنے کے چکر میں نہیں ہے۔ اور وہ راول کا؟ وہ ٹھیک ہے، وقت آتے ہی تم سے مل لیں گے۔ کیا وہ قید میں ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہرگز نہیں، ان کی جسمانی حالت تھوڑی سی خراب ہے۔ وہ راضیہ کہتے کہتے رکی۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ تشویش کی ایک لہر میری رگوں پہ میں سرایت کر گئی۔ پریشان نہ ہو، راضیہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دوران سفر تم تو مقدس نیلم پتھر کے حفاظتی آثار میں تھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ ان دونوں کو سفر کی حرارت سے بچاؤں، لیکن سفری صحبتوں کا کچھ نہ کچھ اثر ان پر مرتب ہوا ہے۔ وہ تھوڑا سا جھلس گئی ہیں۔ کیا میں انہیں دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ صحت بحالی کے بعد تم ان کو دیکھ کیا مل بھی سکتے ہو، راضیہ نے جواب دیا۔ جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اچھا، کھانے کے بعد میں تمہیں لے چلوں گی، راضیہ نے کہتے ہوئے کھانا شروع کرنے کا اشارہ کیا۔ کیا تم لوگوں کو بھی بھوک لگتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، راضیہ نے مسکرا کے کہا، آخر زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت تو ہوتی ہے نا۔ اور میں کہتے کہتے رک گیا۔ کیا تم لوگ شادی کرتے ہو؟ ہاں بالکل، ہمارے ہاں بھی باینی تعلقات ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے۔ اس نے میرا ادھوری بات کا جواب دیا۔ اس سے پہلے میں کہاں تھا؟ میں نے پوچھا۔ تم سمندر کے خاص حصے میں تھے، جہاں سے کروڑوں سال پہلے چاند زمین سے علیحدہ ہوا تھا، راضیہ نے جواب دیا۔ کیا؟ میں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی وسیع ہے کہ اس کے متعلق سوائے دیوتاؤں کے کوئی نہیں جانتا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تب اس نے تھیکی لہجے میں کہا، کیا تم دیوتاؤں کی طاقت کا مذاق اڑا رہی ہو؟ نہیں، میں نے بلا تامل کہا، میں تمہارے احساسات کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا، نہ ہی میرا مقصد تمہارے دیوتاؤں کی طاقت کا مذاق اڑانا ہے، بلکہ مجھے ہنسی اس بات پر آ گئی کہ چاند زمین سے الگ ہوا تھا۔ ہاں یہ سچ ہے، بحر الکائل جو عظیم دیوتاؤں کی تخلیق ہے، یہ سماترا سے مکمبا تک 40,000 کلومیٹر کا ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے، جس میں 5 چند سماج ہیں، اور گہرائی اتنی کہ اگر سب سے اونچے پہاڑ کو اس میں رکھ دو تب بھی سینکڑوں فٹ تک سمندر کی سطح ظاہر نہیں ہوتی۔ راضیہ نے 2 بار نرم لہجہ اختیار کر لیا۔ میں تعجب سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا تم جغرافیہ کے ماہر ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، راضیہ نے جواب دیا، اتنا عرصہ وہاں گزارنے اور پھر واپسی کے لیے جگہ کی نشان دہی کی بھاگ دوڑ میں جو جگہ مجھے معلوم ہے ان کے متعلق بتا دیا۔ تو میں کہاں تھا اور کس کے پاس تھا؟ وہ جگہ کون سی تھی اور میرے وہاں ہونے کا مقصد کیا تھا؟ میں نے تابڑ توڑ کئی سوال راضیہ سے کر دیا۔ یہ کروڑوں برس پرانی بات ہے، راضی نے جواب دیا، جب دیوتا ہر جگہ آتے جاتے تھے اور انہوں نے جگہ جگہ نشانیاں بنائی ہوئی تھیں جہاں دیوتاؤں کے رتھ اترتے تھے۔ انہوں نے دیوتاؤں کے رتھ کا کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ راضی نے جواب دیا، جس طرح آج زمین سے چاند اور مریخ اور مشتری پر جانے کے لیے ایک مخصوص فریکوئنسی کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص سفری زاویے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح دیوتاؤں کے راتھ بھی اپنی مخصوص جگہ اترتے تھے۔ ان کی طاقت کے ظہور بہت سے ہیں،
بلا احرام مصر کے وزنی پتھر، ان کے زاویے زمین پر فاصلے اور خلا سے زمین کے زاویے دیکھو تو ہر ایک اپنے ایک خاص مقام پر ہے۔ اچھا، میں نے ہونکوں کی طرح منہ کھول کے کہا۔ نازیہ نے میری حیرت بانپی اور بولی، کچھ وجوہات کی بنا پر دیوتاؤں کو زمین اچانک چھوڑنی پڑی۔ ان کے کچھ نمائندے یہاں رہ گئے، مگر پھر ایک بہت بڑے زلزلے نے زمین پر قائم نشانیوں کو تہس نہس کر دیا۔ آسمانوں سے رابطے منقطع ہو گئے۔ ان میں سب سے زیادہ نقصان اسماریہ والوں کو ہوا۔ اسماریہ کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اسماریہ وہ لوگ ہیں جو جنات اور انسان کے درمیان کی مخلوق ہیں، نہایت ذہین ترین، ذہن کو پڑھنے والے، ذہن میں موجود ہر شے کی تصویر بنانے پر قادر اور ہر تصویر کو مادی صورت میں پیش کر دینے والے۔ تم جو سوچتے ہو نا، وہ من و ان وہی منظر تخلیق کر دیتے ہیں۔ اچھا، میں نے حیرت سے پوچھا، تو پھر وہ چھپے کیوں ہوئے ہیں؟ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، انہیں ایک خاص زاویے کی تلاش تھی، اور وہ مقدس پتھر اس میں ان کے لیے بے حد کارآمد تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مقدس نیلگوں پتھر سے نکلنے والی شعاع ایک خاص زاویے پر نئی دنیا کے دروازے کھول دیتی ہے، وہ دنیا جہاں ہم ہیں اور جہاں ان کو بھی واپس جانا ہے۔ لیکن ان سب میں میرا کیا کام؟ یہ دیوتاؤں کا راز ہے۔ تم ہمارے شہزادے ہو اور وہ راول تمہارے غلام خادم۔ یہ ناقابل بیان تعریف کا حصہ ہے کہ ایک مرتبہ اسماریہ والوں کو پانی کی ضرورت پڑی، وہ پانی کی تلاش میں ہمارے یہاں آ گئے، تب ان میں سے ایک کا قلبی تعلق ہماری ملکہ سے ہو گیا اور اس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوئی۔ وہ اولاد ہماری دنیا کی وارث تھی، اور اس کوڑی کی آخری نشانی تم ہو۔ تم میں اسماریہ اور ہماری دونوں خصوصیات ہیں۔ پھر ایک دن اسماریہ والوں کی گمسان کی جنگ مریسا والوں سے ہو گئی۔ مریسا والے؟ اب یہ کون ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کے پوچھا۔ یہ دنیا مریخ سے 10 نوری برسوں کے فاصلے پر واقع ہے، راضیہ نے جواب دیا۔ نوری برس کا مطلب؟ میں نے چونک کے پوچھا۔ اتنے پڑھے لکھے ہو کے بھی نوری سال نہیں جانتے؟ راضیہ نے میری طرف تعجب سے دیکھا۔ نوری برس کا مطلب ہے کہ روشنی کی رفتار سے اگر ایک سال مسلسل سفر کیا جائے، جو فاصلہ بنے گا اس کو نوری برس کہیں گے، اور یہ دنیا 10 نوری برس پر واقع ہے۔ راضیہ نے کہتے ہوئے بات جاری رکھی۔ وہاں کے باشندوں کو بھی پانی کی طلب تھی، اور اس پر انہوں نے اسماریہ والوں سے جنگ کی۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ اسماریہ والوں کو پانی کے ذخیرے ہم سے مل رہے ہیں، تو انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ مطلب کیا؟ یہ سب جنگ پانی کے لیے ہو رہی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا ہر جگہ پانی کی ضرورت ہے؟ ہاں، راضیہ نے جواب دیا۔ پانی ہر زندگی کی اساس ہے۔ پانی متبرک ہے، مقدس ہے، لائق تعظیم ہے۔ آج بھی دنیا کی کسی نہ کسی تہذیب میں پانی کے کسی نہ کسی حصے کو متبرک حیثیت حاصل ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے بلا تامل کہا، کس بات میں؟ راضیہ نے سوال کیا۔ ہمارا کھانا ختم ہو چکا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہیں کھانے کے بعد کافی پینا پسند ہے۔ کافی کے ذکر کے ساتھ مجھے طوبہ یاد آ گئی۔ طوبہ، امی ابو، جلال بھائی اور شفق بھابھی، میرے دوست اشرف، محمود اور شائنہ۔ پرانی یادیں پریشان کرتی ہیں۔ راضیہ میرے چہرے سے میری دلی کیفیت کا اندازہ لگا لیا۔ یہ پرانی یادیں نہیں کہ پلٹ نہ سکیں۔ میں ان سب کے پاس دوبارہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ خواب ہی تو ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ راضیہ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور دھیرے سے بولی، کاش یہ سب خواب ہوتا۔ اس نے جس سنجیدگی سے کہا تھا، اس نے مجھے بکھلا دیا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں کھڑا ہو گیا اور غصے سے پیر پٹکتے ہوئے بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا تم مجھے ان کہانیوں سے بہلا سکتی ہو؟ کوئی بھی ذی ہوش ان باتوں پر یقین نہیں کرے گا۔ دیوتاؤں کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ہمارے لیے اپنے قوانین نہیں بدل سکتے۔ ان کے انداز میں بڑی رسانیت تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، خادمہ ٹرے میں 2 کپ لے آئی جس میں سے بھاپ اڑ رہی تھی۔ راضیہ نے اس سے ٹرے لے کر میز پر رکھی اور بولی، یہ وہ چیز ہے جسے پی کر تم چائے اور کافی کا ذائقہ بھول جاتے۔ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھا اور بولا، تمہارے مطابق تم نے جو کہانی سنائی ہے، میں یہاں سے وہاں کیسے پہنچا؟ اب تم نے ڈنگ کی بات پوچھی ہے۔ اس نے کپ اٹھانے کا اشارہ کیا۔ میں نے کپ اٹھا کے ذرا سا گھونٹ بھرا۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس جیسی کوئی شاندار، خوش ذائقہ اور عمدہ خوشبو والی چائے یا کافی کبھی پی ہو۔ حتیٰ کہ انجی نے جو ہزاروں روپے والی کپ چائے پلائی تھی، وہ بھی اس کے پاسنگ نہیں تھی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے بے ساختہ پوچھا۔ اپنی آسانی کے لیے اسے کافی کہنا، اس نے مسکرا کے کہا۔ نام میں کیا رکھا ہے؟ یہ تو شیکسپیئر نے کہا تھا کہ نام میں کیا رکھا ہے، گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو وہ گلاب ہی رہے گا۔ میں نے ہنس کے کہا، لیکن اس میں ایک مسئلہ بھی ہے۔ اس نے میری طرف دیکھ کے کہا، کیا تم نے اس پر غور کیا کبھی؟ گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو وہ گلاب ہی رہے گا، لیکن یہ تب ہوگا جب گلاب کو شناخت کرنے والے موجود ہوں۔
جن کو علم ہی نہیں کہ گلاب در حقیقت ہے کیا، وہ اس کی شناخت، اس کی تقسیم کیسے کریں گے؟ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک تھی، جیسے مجھے تنگ کرنا چاہ رہی ہو۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، میں نے کہا۔ نہیں، اس میں بھی ایک لطیفہ نکتہ ہے۔ رازیہ اس وقت کسی لٹریچر کی پروفیسر کی طرح باتیں کر رہی تھی۔ گلاب خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن میں اور تم احساسات رکھتے ہیں۔ ہمارا نام ہماری شناخت ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے عروہ کہہ کے بلاؤ گے تو مجھے تکلیف ہوگی، کیونکہ میں عروہ نہیں ہوں۔ نام کے ساتھ قلبی احساسات جڑے ہوتے ہیں، اور یہ احساسات تبھی تقویت پاتے ہیں جب کوئی ہمیں ہماری ذات، ہمارے شناخت کے ساتھ بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ اور وہ ذرا ٹھہر گئی۔ اس کی گفتگو بے حد دلچسپ تھی۔ اور محبت کرتا ہے۔ محبت دل سے ہوتی ہے۔ محبت کسی جنس کا نام نہیں، کسی شے کا نام نہیں، اسی لیے اس کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ جس سے محبت کی جائے صرف وہی ہمارے دل و دماغ میں، نظر میں جگہ پاتا ہے، اور یہ چیز وفاداری کی دوسری شکل ہے۔ رازیہ کی گفتگو حیرت انگیز تھی۔ اس میں دلیل تھی، ذہانت تھی، اور بات کرنے کا ہنر بھی تھا۔ میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر پوچھا، تمہارے خیال میں کب اپنوں سے مل سکوں گا؟ اپنے دور کب ہوتے ہیں؟ اس نے مبہم انداز میں کہا۔ جو یاد ہے وہ دل کے قریب ہے۔ اچانک فضا میں بانسری کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ بانسری کی آواز کیسی ہے؟ یہ تو استاد حنیف خان کی آواز ہے۔ ہاں یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ موسیقی روح کی غذا ہے، ایک لے ہے، نشہ ہے، دماغ کے تاروں کو ہم آہنگ کرنے کا طریقہ ہے۔ اچھا، مجھے حیرت ہوئی، تم مجھ تک کیسے پہنچے؟ میں نے سوال کیا۔ دیوتاؤں کے کرم سے، اس نے جواب دیا۔ تمہارے بدن کی مخصوص مہک اور تمہارے اندر موجود ہماری دنیا کی شعاعیں جو مسلسل اپنے اطراف میں بکھرتی رہتی ہیں، میں نے اسے تمہیں شناخت دیا۔ کیا مطلب؟ کیا میں کوئی ڈیوائس ہوں؟ میں نے ہنس کے کہا، ہم سب ایک ڈیوائس ہیں۔ ہمارے اندر نسل ٹرانسمیٹر ہماری خصوصیات ہر وقت ظاہر کرتے رہتے ہیں۔ جو اس کو جانتے ہیں وہ اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ہمارا بدن ایک کائنات اور روح اس کی توانائی۔ بدن ایک ڈیوائس ہے، یوں سمجھ لو کہ فون بغیر نیٹ کے بیکار ہے۔ بالکل اسی طرح انسان لطیفہ زیر ناف کے بغیر بیکار ہے۔ لطیفہ زیر ناف، میں نے حیرت سے دوہرایا۔ انسان کی شکتی کنڈلی، سادسو، محنت، مہارشی، سب اس کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ دماغ سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے تو اس کے زبردست سگنل ظاہر ہونے لگتے ہیں، اور اسی سے میں نے تمہیں شناخت کیا۔ یہ جسم میں کہاں ہوتا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ تمہاری ناف کے پاس، اس نے جواب دیا۔ یہ شکتی کنڈلی جس میں پیدا ہو جائے وہ دیوتا اس کو اپنے لیے خاص کر لیتے ہیں، لیکن میں نے تو ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ میں نے کہا، تمہاری شکتی تمہارے پاس موجود مقدس پتھر نے بڑھا دی ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد حالات پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ وہ کیسے؟ میں نے پوچھا۔ حاجی جیولرز کے ہاں تم کو مقدس پتھر میں نے ہی دیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ تو بتا رہے تھے کہ کوئی لڑکی اس کو بیچنے کے لیے لائی تھی۔ ظاہر ہے، اور کیا بتاتی تمہیں؟ اس نے کندھے اچکا کر کہا، ہمارے لیے کوئی بھی شکل تبدیل کرنا مشکل نہیں۔ وہ حاجی صاحب نہیں، میں ہی تھی، اور وہ پتھر تمہیں ملنا تھا۔ بہت عجیب و غریب قسم کے غم، میں نے پوچھا۔ وہ تمہارے ماضی کے عکس تھے، تمہیں مانوس کرنے کے لیے، مگر تم بار بار بکھر جاتے تھے، اس لیے ہمیں تمہاری خادمہ کو بھیجنا پڑا۔ کیا مطلب؟ میں حیرت زدہ اس کو دیکھنے لگا۔ تمہارے اپنے سگنل بہت کمزور تھے، تم بار بار بھٹک جاتے تھے، اس لیے تمہاری طاقت بڑھانے کے لیے تمہاری خادمہ کو عروہ کے روپ میں بھیجنا پڑا، اس لیے اس کو واپس لانا ضروری تھا۔ تو پھر عروہ کہاں ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا مگر خاموش رہی۔ تب میں نے گھبرا کر پوچھا، آخر وہ ہے کہاں؟ تم بتاتی کیوں نہیں ہو؟ جیسے تم وہاں گئے تھے اسی طرح عروہ کو بھی وہاں بھیجا گیا۔ تمہیں یاد نہیں کہ اچانک عروہ کو جھکاؤ تمہاری طرف ہو گیا تھا، اور چند ہی دنوں میں تم نے دل کے فاصلے بور کر لیے تھے۔ وہ تمہاری جان ہے، اس نے تمہاری خاطر خود کو داؤ پر لگا دیا۔ تم خواب میں بار بار یہی دیکھتے تھے نا کہ اس کو قتل کر رہے ہو۔ ہاں، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب یہاں بغاوت ہوئی اور سلطنت پر مخالفوں نے قبضہ کر لیا، اس وقت تمہیں چھپانے والے عروہ اور راول تھے، جو آج بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ سمجھنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اس نے رسانیہ سے کہا، جو سامنے آ رہا ہے دیکھتے جاؤ، خود بخود معاملات سمجھتے رہو گے تو الجھن ختم ہو جائے گی۔ وہ سامنے والا دروازہ تمہاری خوابگاہ، تھوڑی دیر آرام کر لو پھر باتیں کریں گے۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی ایک ستون کے عقب میں اوچھل ہوگی۔